اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرا رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک جن نسناس نامی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، کتاب تفریح الخاطر کے مؤلف فرماتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی قدس سرا النورانی کا لباس انتہائی نفیس قسم کا ہوتا تھا، جس کا ایک ذرہ 10 دینار کا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے 70,000 دینار کی قیمت کا ماما باندھا اور ایک فقیر کو دیکھا تو اسی حال میں اسے وہ عطا فرما دیا۔ صاحب تفریح الخاطر نے درج فرمایا کہ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی النورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ 40 دن کا چلہ کاٹا اور ارادہ کیا کہ روزہ کی افطاری کے وقت پانی کے سوا دنیا کے کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا نازل فرمائے گا تو ہی اس سے روزہ افطار کریں گے۔ چلہ پورا ہونے میں 2 روز قبل آپ کے حجرہ مبارک کی چھت پھٹی اور اس سے ایک آدمی اندر داخل ہوا جس کے دائیں ہاتھ میں ایک سونے کا برتن تھا جس کی زنجیر بھی سونے کی تھی اور بائیں ہاتھ میں چاندی کی زنجیر والا چاندی کا برتن تھا۔ یہ دونوں برتن پھلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے آپ کے سامنے دونوں برتن رکھ دیے۔ آپ نے فرمایا، یہ برتن کیسے ہیں؟ اس نے کہا، یہ برتن عالم بالا سے لایا ہوں تاکہ آپ اس سے کچھ نوش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ان کو اٹھا لو کیونکہ میرے نانا جان علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام فرمایا ہے۔ وہ شخص یہ بات سنتے ہی بھاگ گیا۔ افطاری روزہ کے وقت آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس کے ہاتھ میں کھانے کا بھرا ہوا ایک طباق تھا۔ اس نے کہا، اے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے یہ آپ کی فیاضت ہے۔ آپ نے اس کو پکڑا اور اپنے درویشوں سمیت اس سے کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا۔ بالکل اسی طرح صاحب تفریح الخاطر نے درج فرمایا کہ بغداد کے علماء میں سے ایک عالم فاضل نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی طرف فاتحہ خوانی کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک سیاہ سانپ دیکھا تو اس کو اپنے عصا سے قتل کر ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک لمبے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا تو اچانک نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شاگرد حیران ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ استاد صاحب ایک عمدہ لباس پہنے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر استقبال کیا اور احوال اور لباس کے متعلق دریافت کیا۔ استاد صاحب فرمانے لگے، جب مجھ پر غبار چھایا تو جن مجھے پکڑ کر ایک جزیرہ میں لے گئے، پھر دریا میں مجھے غوطہ دے کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ننگی تلوار ہاتھ میں لیے تخت پر کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک نوجوان مقتول پڑا ہے جس کا سر زخمی ہے اور جسم پر خون بہہ رہا ہے۔ میرے متعلق سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ جنہوں نے کہا، یہی قاتل ہے۔ نیز اس نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا، اے شہر کے استاد، تو نے اس نوجوان کو ناحق قتل کیوں کیا؟ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ آپ نے خواہ مخواہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا۔ انہوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اس کے ہاتھ کا خون سے لتھڑا ہوا عصا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے۔ دیکھا تو عصا کو واقعی خون لگا ہوا تھا۔ مجھ سے اس خون کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ اس سے تو میں نے ایک سانپ کو مارا تھا اور یہ اس کا خون ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، ارے جاہل، وہ سانپ ہی میرا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی ہکا بکا رہ گیا۔ پھر قاضی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، یہ شخص اپنے قاتل ہونے کا اقراری ہے، تم اس کے قتل کا حکم دے دو۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا تو میں نے اپنے دل سے اپنے شیخ استاد حضرت غوث اعظم سرکار رحمت اللہ علیہ کی طرف ملتجی ہوا اور مدد طلب کی۔ فوراً ایک نورانی مرد نمودار ہوا اور بادشاہ سے کہنے لگا، اس شخص کو قتل نہ کرو،
یہ تو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرا النورانی کا مرید ہے، اگر وہ اس کے سبب تم پر اتاب فرمائے تو تم کیا جواب دو گے؟ آپ کا نام سنتے ہی اس نے تلوار ہاتھ سے نیچے پھینک دی اور مجھے کہا، اے شہری استاد، میں نے حضرت غوث اعظم کے ادب و تعظیم کی خاطر تجھے اپنے بیٹے کا قصاص معاف کیا، اب تم ہی اس مقتول کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ پھر اس نے مجھے یہ خلعت پہنا کر جنات کے ساتھ رخصت کر دیا جو مجھے وہاں لے کر گئے تھے، وہ مجھے اسی مکان میں چھوڑ کر پھر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ حضرت شیخ ماجد الکردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر ولی اللہ کے کندھوں پر میرا قدم ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کوئی ولی زمین پر باقی نہ رہا کہ جس نے تواضع اور آپ کے مراتب عالی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی گردن نہ جھکائی ہو، اور نہ ہی اس وقت سال جنات سے کوئی ایسی مجلس تھی کہ جس میں اس قول کا تذکرہ نہ ہوا ہو۔ تمام دنیا جہان کے جنات گروہ در گروہ آپ کے در والا پر حاضر ہوتے، تمام جنات نے آپ کی خدمت میں سلام کا ہدیہ پیش کیا اور سب کے سب آپ کے دست مبارک پر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بالکل اسی طرح سفینۃ الاولیاء میں حضرت شیخ ابو العباس الخضر الحسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک رات ہم بہت سے آدمی حضور غوث اعظم کے مدرسہ میں حاضر تھے، خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کرنے کے بعد آپ کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا اور 10 عدد تھیلیاں جو روپوں سے بھری ہوئی تھیں پیش کر دی۔ آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے بہت زیادہ اصرار کیا، آپ نے اتنی اصرار پر صرف 2 تھیلیاں لے لی، ایک تھیلی کو دائیں ہاتھ میں اور دوسری کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے بعد دونوں کو نچوڑا تو ان تھیلیوں میں سے خون بہنے لگا۔ آپ نے خلیفہ سے فرمایا، کیا تم خوف خدا نہیں رکھتے؟ لوگوں کا خون نچوڑ کر تھیلی میں بند کر کے میرے پاس بطور نذرانہ لاتے ہو؟ خلیفہ یہ دیکھ کر اور یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے خلیفہ کے آل رسول ہونے کا لحاظ مد نظر نہ ہوتا تو میں یہ خون تمہارے محلات پر بہا دیتا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔